تو جب جب کبھی آپ پہاڑ کی چوٹی پر گئے تاکہ اپنے آپ کو گرا دیں، گویا خودکشی کر لیں، تبدّا لہو جبریل، تو جبریل سامنے آ گئے، فقال یا محمد، انہوں نے آ کے کہا محمد انک رسول اللہ حقا، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اصل میں جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، طالب علمانہ سوالات ہیں یہ، ان سوالات پر تو کوئی آدمی چلیے گریز کر لے، آنکھیں بند کر لے، آگے جو کچھ سامنے آنے والا ہے اس کو بس دل تھام کے سنیے، وہ کیا چیز ہے۔ اچھا، اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت، اس کی کیا تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ سب واقعہ ہو گیا تو روایت یہ کہتی ہے فرجا بہا ترجف و بوادرہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد یہ جو کچھ ہوا واپس آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ کچھ آیات تھیں، یہ اطلاع آپ کے پاس تھی، اس مرحلے سے آپ گزرے، تو اس سب کے ساتھ آپ واپس آئے۔ ترجف و بوادرہ، اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ یہ جو مونڈوں کا گوشت ہے یہ پھڑک رہا تھا، لیکن یہ محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ لرزتے کانپتے واپس آئے۔ حتیٰ دخل علی خدیجہ، یہاں تک کہ سیدہ کے پاس پہنچ گئے، سیدہ خدیجہ کے پاس۔ فقال زملونی زملونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ کہا مجھے کچھ اڑا دو، مجھے اڑا دو، یعنی میرے اوپر کوئی چادر ڈال دو۔ فزملوہ، تو وہاں لوگ تھے، انہوں نے آپ کے اوپر چادر ڈال دی۔ حتیٰ ذہب عنہ الرعب، یہاں تک کہ وہ جو خوف کی کیفیت تھی وہ دور ہو گئی۔ فقال یا خدیجہ، اس کے بعد جب کچھ سنبھلے تو یہ کہا کہ خدیجہ مالیہ، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، کیا حادثہ ہو گیا ہے۔ وہ اخبرہ الخبر، اور ان کو یہ پوری بات سنائی۔ وقال قد خشیت علی نفسی، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کوئی اذعان نہیں، کوئی یقین نہیں، اضطراب کی کیفیت ہے، خوف زدہ ہیں، کانپتے لرزتے ہوئے واپس آئے ہیں۔ اور اب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ جبریل سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے، مجھ پر اس طرح وحی کی گئی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے جس کی اطلاع اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں۔ قد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف لاحق ہے۔ فقالت لہو، اس کے جواب میں سیدہ نے کہا کلا ابشر، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیں۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بخدا اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، وتکری الضیف، اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جانب حق میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں۔ ثم انطلقت بہ خدیجہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر خدیجہ گئیں۔ کہاں گئیں؟ حتیٰ اتت بہ ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن قصی، یعنی وہ لے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کے پاس گئیں؟ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، یہ ان کا پورا نام ہے۔ وہ ابن ام خدیجہ اخو ابیہا، یہ ان کے والد کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی کیا ہوئے؟ چچا زاد تھے سیدہ خدیجہ کے، ان کے والد کا نام خویلد ہے، تو یہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے، گویا چچا زاد تھے۔ وکان امرن تنصر فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں عام طور پر عرب مشرکین تھے یا ان میں کچھ دین حنیفی کے پیرو تھے، یہ نصرانی ہو گئے ہوئے تھے۔ وکانہ یکتب الکتاب العربی، اور یہ عربی میں تحریریں لکھتے رہتے تھے۔ فیکتب بالعربیۃ من الانجیل، اور انجیل کا بھی عربی میں ترجمہ کرتے تھے، ماشاء اللہ ون یکتب، جو کچھ اللہ چاہتا اس میں سے۔ وکانہ شیخاً کبیراً قد عمیا، اور یہ بہت بوڑھے تھے، اندھے بھی ہو گئے ہوئے تھے۔ فقالت لہو خدیجہ، تو اب سیدہ نے، ام المومنین نے ان سے کہا ای ابنام اسما من ابن اخیک، ظاہر ہے کہ ان کے چچا زاد ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ
آپ ذرا اپنے بھتیجے سے سنیے یہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ فقال ورقہ نے کہا ابن اخی ماذا ترى، بھتیجے کیا دیکھا ہے تم نے؟ فاخبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ وہاں بھی آپ نے بیان کر دیا۔ فقال ورقہ، اس پر ورقہ نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے، جبریل امین کی طرف اشارہ ہے، یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یا لیتنی فیہا جزا اکون حیا حین یخرجک قومک، اے کاش جس وقت تمہارا یہ زمانہ آئے گا نبوت کا، میں اس وقت جوان ہوتا، میں زندہ ہوتا، جب کہ تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی، یعنی وہ اپنے جذبے کا اور اس صورتحال میں اپنی مدد کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا مخرجیہم، کیا وہ فی الواقع مجھے نکال دیں گے؟ فقال ورقہ، اس پر ورقہ نے کہا نعم لم یات رجل قط بما جئت بہ الا اوذی، یعنی جو کچھ آپ لے کے آئے ہیں، جس چیز کے حامل بنائے گئے ہیں، اس سے پہلے جو بھی اس کا حامل بنایا گیا اور جو بھی اس طرح کی چیز لے کر آیا اس کی دشمنی ہی کی گئی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ وَإِن يُدْرِكْنِي قَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، اگر مجھے اللہ نے توفیق دی، میں اس وقت ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةٌ أَن تُوَفِّيَ، اس کے بعد زیادہ دن نہیں گزرے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی، وَفَطَرَ الْوَحْيُ، اور وحی کے سلسلے میں بھی انقطاع آ گیا۔ بدء الوحی میں امام بخاری نے اتنی ہی روایت بیان کی۔ اب اس کے بعد دیکھیے اس روایت میں جو اضافہ ہے وہ کیا ہے، وَفَطَرَ الْوَحْيُ فَطْرَةً، یعنی اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا کچھ دیر کے لیے، حتیٰ حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا حزنا غدا منہ مرارا کہ یتردد من رؤوس شواہق الجبال، یعنی یہ ذرا آپ سنیے کیا بیان ہو رہا ہے۔ وحی کا سلسلہ رک گیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غم زدہ ہو گئے۔ اب اس میں یہ کہتے ہیں فیما بلغنا، یعنی یہ جو روایت ہے اس کے درمیان میں یہ اپنے اب بلاغات بیان کر رہے ہیں، ان کو بلاغات ظہری کہتے ہیں، یعنی ان باتوں میں جو ہم کو پہنچی ہیں۔ ان کا عام طریقہ ہے کہ روایت بیان کرتے ہوئے درمیان میں ایک بات ڈال دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ ہم کو پہنچی ہے، ان پر ہم بعد میں تبصرہ کریں گے۔ تو یہ انہوں نے اس حیثیت سے بات بیان کر دی، یعنی یہ کہا کہ فیما بلغنا، یعنی ان چیزوں میں جو اس باب میں ہم تک پہنچی ہیں، جو باتیں ہم نے اس میں سنی ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمزدہ ہو گئے، حزناً غدا منہ مرارن، ایسے غمزدہ کہ بارہا یہ ہوا کہ گئے کہ جا کر پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا دیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں کوئی انقطاع نہیں ہوا، یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے، یہ کوئی تعلیق نہیں ہے، یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، روایت اسی طرح جاری ہے، اس کے درمیان میں یہ آ گیا ہے۔ اس روایت کا رقم ہے 6982، یہ کتاب التعبیر ہے اور یہ باب ہے اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسے غمزدہ ہو گئے کہ غدا منہ مرارن، بارہا یہ ہوا کہ یتردد من رؤوس شواہق الجبال، کہ اپنے آپ کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے گرا دیں۔ فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لَكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهْ، تو جب جب کبھی آپ پہاڑ کی چوٹی پر گئے تاکہ اپنے آپ کو گرا دیں، گویا خودکشی کر لیں، تبدّا لہو جبریل، تو جبریل سامنے آ گئے۔ فقال یا محمد، انہوں نے آ کے کہا محمد انک رسول اللہ حقا، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یہ بات تو پہلے دن ہی کہنی تھی، پہلے دن ہی اطمینان دلانا تھا، اس میں یہ نوبت کیوں آئی؟ فَيَسْكُرُ لِذَلِكَ جَاشُ، اب جب جبریل آتے آ کر یہ کہتے تو اس سے کچھ قرار آ جاتا، وَتَقِرُّ نَفْسُ، کچھ تسلی ہو جاتی، فَيَرْجِعُ، پھر لوٹ آتے۔ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ، پھر جب وحی میں انقطاع کا یہ سلسلہ لمبا ہو جاتا، غدا لمثل ذلك، تو ایسے ہی جاتے اور اسی طرح اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرانا چاہتے۔ فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ، جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے، تبدّا لہو جبریل فقال لہو مثل ذلك، تو جبریل ظاہر ہوتے اور اسی طرح سے تسلی دیتے۔ روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی پہلے تو یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے گھر واپس آئے ہیں، جس اضطراب میں آئے ہیں،
جس طرح کی بے یقینی کی کیفیت میں آئے ہیں، جس طرح سے کانپتے ہوئے آپ نے آ کر کہا ہے کہ مجھے کوئی کمبل یا کوئی چادر اڑا دو، جس طریقے سے جب یہ کیفیت دور ہوئی ہے تو اپنے اضطراب کا اظہار کیا ہے کہ یہ مجھے ہو کیا ہے، کیا حادثہ ہوا میرے ساتھ، یعنی کوئی اطمینان نہیں، کوئی دل کی تسلی نہیں ہے، کوئی اذعان نہیں ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا رد عمل کیا ہے۔ اچھا، یعنی اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ مقامات رکھے ہیں کہ وہی آئی کیسے، انہیں پیغمبر بنایا کس طریقے سے گیا، اس موقع پر گفتگو کیا ہوئی، پھر آپ کو یہ بتایا پہلی وحی کیا کی گئی، یعنی کیا ہدایات دی گئیں، وہ کتنی فطری ہدایات ہیں۔ توحید بتائی گئی ہے، قیامت کے آنے کی خبر دی گئی ہے، نماز کی تلقین کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی یہی اصل میں سارا دین ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ وہاں یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہاں کا سارا منظر، اور یہ منظر کیا فی الواقع کوئی مطابقت اس کے ساتھ رکھتا ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ اپنے ابن عم کے پاس لے کے جا رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ذرا بھتیجے سے سنیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ وہ تسلی دیتے ہیں، وہ بائبل کے عالم ہیں، انجیل لکھتے ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں اور انجیل سے بھی واقف ہیں، چونکہ مسیح ہو چکے ہوئے ہیں، وہ اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے سیدنا موسیٰ پر آ چکا ہے، اسی کا نزول تم پر بھی ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تمہاری قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن یہ چیز بھی اطمینان نہیں دلاتی۔ اچھا، پھر اس کے بعد دلچسپ چیز یہ ہے کہ وحی کے وقفے آتے ہیں، کہ وحی آتی ہوگی، قرآن نازل ہوتا ہوگا، وہ سب کچھ کسی اطمینان کا باعث نہیں بنا۔ جیسے ہی وقفے آتے ہیں تو غم زدگی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کسی پہاڑ کے اوپر جا کر چوٹی پہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گرا لینا چاہتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ واقعہ ایک بار پیش آیا ہے، بلکہ بار بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ فَكُلَّمَا، جب ایسا ہوتا جبریل آ کے تسلی دیتے، وقتی طور پر کچھ تسلی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ روایت جو شروع یہاں سے ہوئی کہ گویا کوئی چلہ ہے، کوئی مراقبہ ہے، غار حرام میں جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی یہ کس خاتمے تک پہنچی؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو قرآن مجید کی روشنی میں، عقل عام کی روشنی میں، پیغمبروں کی تاریخ کی روشنی میں، جو کچھ نبوت کا معاملہ ہم سمجھے ہیں الہامی صاحب سے، اس کی روشنی میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ طالب علمانہ سوالات ہیں۔ ابھی اگر ان میں کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجئے، پھر میں اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب ذرا ان سوالات کے بعد خود روایت کی طرف آئیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، وہ روایت ہمیں ملی کیسے ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس روایت کے مقابل میں کیا چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک، امام صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ طالب علمانہ سوالات جو روایت پر آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں آپ نے پیش کیا، قرآن مجید ہی کے مقامات کو سامنے رکھ کے روایت کی ابتدا ہوئی۔ آپ نے بتایا قرآن کیسے پیغمبری دیتا ہے، وہ اکتساب نہیں ہوتا، خدا کا انتخاب ہوتا ہے۔ جب پہلی وحی آتی ہے بندہ اس کو کیسے پرسیو کرتا ہے۔ ایک پہلو ابھی آپ نے کہا، میں بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وحی کی گئی تو وہ قرآن مجید کا کیا مقام ہے، اس کے بعد ان کا کیا رویہ تھا، اور اس کا ذرا کمپیریزن آپ نے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو رویہ یہاں پر سامنے آتا ہے اس سے کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے۔ وہ بھی سن لیجئے۔ یعنی آپ نے پہلے دیکھا کہ وہ شان کیا تھی، وہ ہدایات کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو تسلی دلائی، یہاں تک کہ سانپ سے ڈر گئے۔ ظاہر ہے سانپ سے تو ہر انسان بشری تقاضوں کی بنیاد پر ڈرے گا، لیکن اس موقع پر بھی کیا کہا، فرمایا یہ کہ میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ اور یہاں اس روایت سے جو تصویر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا واپس آیا ہے۔ ٹھیک، اپنی اہلیہ سے کہتا ہے مجھے کوئی کمبل اڑا دو، یہ کہتا ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یہ خدا کی بارگاہ سے، یہ فرشتے سے ملاقات کے بعد واپسی کی تصویر ہے۔ اور یہاں دیکھیے یہ ہوا، یہ پیچھے جو کچھ آپ سن چکے جی، اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ ان کو وہ معجزات دیے گئے۔ پھر یہ مشن کیا ہے، کہاں جانا ہے، یعنی یہ کتنے فطری واقعات ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ سورہ طٰہٰ وہی 24 سے آیات شروع ہوتی ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال لقد اوتيت سؤلك يا موسى۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس کلام کی۔
اب ذرا ترجمہ سنیے. اچھا اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا. یعنی مشن سونپ دیا گیا، بتایا گیا کیا کرنا ہے. جواب کیا ہے؟ یہ کہ کانپتے ہوئے اپنی اہلیہ کے پاس آ گئے، دشت و بیابان میں خوف زدہ ہو گئے. آ کے یہ بتایا کہ میری جان کا خطرہ مجھے لاحق ہو گیا ہے. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، اور میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے تو میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے. اور اب سنیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں. بے شک تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا ہے. فرمایا تمہاری درخواست منظور ہوئی ہے موسیٰ. سبحان اللہ. یہ شان ہے، پیغمبری ایسے ملتی ہے اور پیغمبر اس کو اس طرح سے لیتے ہیں، اور یہ دعوت ہوتی ہے، اس طرح مشن سپورٹ کیا جاتا ہے. یہ تصویر قرآن مجید نے اس تفصیل کے ساتھ کیوں رکھی ہے ہمارے سامنے؟ اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ پیغمبروں کا معاملہ کسی حکیم کا، کسی فلسفی کا نہیں ہوتا. ان کے پس منظر میں کیا چیز ہوتی ہے، وہ کیسے اچانک اٹھتے ہیں، ان کے یہاں نشو و ارتقاء کے کوئی مراحل نہیں ہوتے، وہ اپنی سیرت اور کردار سے کس مقام پر فائز ہوتے ہیں. جب انہیں پیغمبری دی جاتی ہے تو وہ ان کے لیے کس طرح کا واقعہ ہے، ان کے لیے کیا فضا پیدا کی جاتی ہے، ان کا اذعان کیسا ہوتا ہے، ان کے یقین کی نوعیت کیا ہوتی ہے، انہیں پہلی وحی کیا کی جاتی ہے، کیا ہدایات دی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. غانم صاحب، ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر آپ نے روایت کی بنیاد پر جو سوالات اٹھائے. میں چاہتا ہوں، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت یہاں پر ہے، روایت کے بارے میں جو خود سوال اٹھتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے، لیکن یہاں پر اسی بحث کو کا خلاصہ کرتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی آخر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ جب اللہ نے ان کو مشن سونپ دیا تو سونپنے کے بعد جیسے وہ پرسیو کر رہے ہیں فوراً سے گویا اس مشن پہ کاربند ہو گئے اور اس مشن میں تائید اور نصرت کے لیے اللہ سے دعا کی. یہاں جو آپ نے روایت کے آخر میں پڑھا کہ سیدہ خدیجہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل میں ایک پیغمبر کی تاسیس کر رہے ہیں، ان میں لے کر آ رہے ہیں. یہ تصویر کی عجیب سی آپ کو لگتی ہے کہ یعنی بنی اسرائیل یا نصارہ جنہوں نے خدا کی شریعت کو چھوڑ دیے ان کے پاس تسلی کے لیے لے جایا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہی پر کوئی اطمینان نہیں ہے تو جبریل سے پلٹ کے پوچھیں وہاں کیوں لے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی یہ تو مکہ ہے، اپنے گھر میں ہے. اگر فرض کیجئے کہ ہرا میں بھی گئے ہیں تو وہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ تو راستے میں ہے، بیابان ہے. ذرا مدین سے فاصلہ دیکھیے کیا ہے. وادی مقدس طوا میں ہے نا. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کہاں نبوت دی جا رہی ہے. رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے. اس میں تو خوف زدگی کے بہت امکانات موجود ہیں. اس سب کے باوصف یہ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں. وہاں بھی اہلیہ موجود ہیں، پیچھے اہلیہ موجود ہیں، انہی کو چھوڑ کر گئے ہیں. انہی سے یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں مجھے یہاں آگ نظر آئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی انگارہ مل جائے، اسے ہم تاپ سکیں گے. اس سے اندازہ ہو گیا نا کہ سخت سردی ہے، بیابان ہے، رات کا وقت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ لوگ وہاں موجود ہوں، ان سے کچھ رہنمائی مل جائے، ہم ان سے راستہ پوچھ سکیں. اس طرح کی صورتحال میں یعنی دشت و بیابان میں، تنہا رات میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سانپ کو دیکھ کر ڈرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ میرے حضور میں اللہ کے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. یہ کیا بات ہے؟ کیوں کہی گئی ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خیال کرے کہ کوئی بھوت آ گیا ہے، کسی جن نے قبضہ کر لیا ہے، مجھے کچھ صورتیں دکھائی دینے لگ گئی ہیں، یہ کوئی ہاتف کی آواز ہے. یہ نہیں خیال ہوتا ان کو. وہ اس اذعان کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں اور میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں. اور اس کائنات کا پروردگار بھی یہ کہتا ہے کہ سانپ سے ڈر جانا اگرچہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی اس ماحول میں انہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن سانپ کو دیکھ کر وہ ڈر گئے. اس موقع پر یہ کہا کہ میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. تو میں یہاں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس کے حضور سے آئے ہیں؟ جبریل امین، اللہ کے فرشتے، وہ وہی لے کے آ گئے ہیں. قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی ہیں. پھر یہ کہ وہ قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ اپنے خوف زدگی کا قصہ تو سنا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں سنا رہے؟ وہ آیات کیوں نہیں سنا؟ اور یہ جو ناموس کی خبر دینے والے ہیں ورقہ بن نوفل،
انہوں نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ تمہیں کیا بتایا گیا ہے, کیا وحی ہوئی ہے؟ یعنی قصہ تو سن لیا انہوں نے, وہاں پر ہونا چاہیے تھا نا وہ اس قرآن مجید کو سنتے, وہ یہ کہتے کہ کیا کلام ہے, اس کے بارے میں کوئی بات کہتے, وہ بھی کچھ نہیں. نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کو یہ بات بتا رہے ہیں, نہ اس کے بعد ورقہ بن نوفل یہ پوچھ رہے ہیں, اور پھر یہ کیا ہے خودکشی. یعنی اندازہ کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. اب جب یہ حصہ سامنے لایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ زہری کے بلاغات ہیں. امام بخاری نے یہ تو بیان کر دیا نا کہ زہری یہ کہہ رہے ہیں, ابن شہاب زہری, کہ یہ باتیں ہم کو پہنچی ہیں, تو ظاہر ہے کہ اوپر تو انہوں نے اپنی سند بیان کر دی تھی. سوال یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں ذرا دل تھام کے پہلے یہ بتائیے کہ جو شخص یہ باتیں بیان کرتا ہے, جو اس طرح کی باتیں یہ کہہ کے بیان کرتا ہے کہ یہ مجھ کو پہنچی ہیں, معلوم نہیں کہاں سے پہنچی ہیں, وہ اوپر جو کچھ بیان کر رہا ہے کیا وہ محض اس لیے قبول کر لیا جائے کہ وہ ایک سند سے بیان ہو گیا؟ بہت اہم سوال ہے. یعنی پہلا سوال یہ ہے کہ سند بھی تو وہی بتائے گا نا, وہی کہے گا کہ میں نے کہاں سے سنا ہے. یہ کیا ہے سب کچھ؟ ٹھیک خان صاحب, یہاں